میت کے ترکہ کے ساتھ حقوق اربع کا تعلق آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد دیون، اس کے بعد وصیت۔ وصیت کے حوالے سے پچھلے سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج چوتھا حق، ثم یقسم الباقی یا یقسم الباقی بین ورثتہ بالکتاب و سنت و اجماع الامت۔ وارثوں کا حق میت کے ترکہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، سنت سے مراد قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ سنت سے مراد صرف قول نہیں ہوتا، حدیث نہیں ہوتی، قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول و اجماع الامت ہے۔ وارثوں کے حوالے سے آج سبق لکھیں۔ بنیادی طور پر وارثوں کے، اجماعی طور پر وارثوں کے 3 گروپ ہیں۔ میت کے وارثوں کے 3 گروپ۔ پہلا گروپ جن کو علم میراث کی اصطلاح میں اور فقہا کی اصطلاح میں اصحاب فرائض اور ذوی الفروض کہتے ہیں۔ اصحاب فرائض ضاد ہوتا ہے جس کو ہم ذا پڑھتے ہیں۔ اصحاب فرائض یا ذوی الفروض، ذوی و ذو کی جمع ہے، ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروپ وارثوں کا، دوسرا گروپ ان کو اسبات کہا جاتا ہے۔ اسبہ جمع کا لفظ بھی ہو سکتا ہے اور اسبات بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا گروپ ہے۔ اسبات عین صاد بے آگے تا، طلبہ کی طرح، اور جمع اس کی بھی جمع کہیں تو اسبات۔ دوسرا گروپ اسبات کا وارث ہوتا ہے۔ اور تیسرا گروپ ذوی الارحام کہلاتا ہے۔ ذوی الارحام، اصحاب ارحام۔ ارحام رحم کی جمع ہے اور رحم کا معنی عام لفظوں میں رشتے کو کہتے ہیں، رشتہ دار ہو گئے ذوی الارحام۔ رشتہ داروں میں بعض رشتہ دار ذی محرم اور ذی رحم ہوتے ہیں، اور بعض صرف محرم ہوتے ہیں اور بعض ذی رحم ہوتے ہیں۔ یہ فقہ کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تین گروپ ہو گئے، پھر سن لیں۔ ذوی الفروض، نمبر 2 اسبات، نمبر 3 ذوی الارحام۔ ذوی الفروض وہ لوگ ہیں جن کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام یعنی قرآن پاک میں معین ذکر فرما دیے۔
یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں جو آپ سن چکے ہیں پہلے شروع میں، اللہ نے خود بیان فرما دی۔ ان کو کہتے ہیں ذوی الفروز۔ اور یہ ذوی الفروز 12 لوگ ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ فارسی ہماری قومی زبان تھی، اس میں ان کے متعلق 3 شعر ہیں، اگر آپ کو یاد ہو سکیں۔ شعر کے اندر جامعیت ہوتی ہے، جامع ہوتا ہے سب کا، اور یاد بھی جلدی ہو جاتا ہے اگر ذہن ہو تو۔ لکھیں 4 اول زوج و اب، ہم جد و اخ خیفی بود، 8 ثانی اخت خیفی الی و عینی بود، نیز بنت و بنت الابن، نیز بنت و بنت الابن، زوجہ و مادر شمار، 8ویں جدہ صحیحہ، ریرا نیست کار، دیگر ریرا نیست کار۔ مفہوم اس کا جو تھوڑی فارسی جانتے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ذوی الفروز 12 لوگ ہیں، 4 مرد ہیں، ان میں زوج 4 مرد ہیں، ان میں پہلا زوج کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو، اور عربی میں بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں اور شوہر کو بھی زوج کہتے ہیں۔ ہم اردو میں پھر زوجہ کہتے تھے۔ زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، مرد سے شروع کرو جوڑا، عورت سے شروع کرو جوڑا، 2 تو ہیں۔ خیفی علم میراث والوں کی اصطلاح کے اندر صرف ماں کی وجہ سے جو بھائی بنتا ہے میت کا، صرف ماں کی وجہ سے وہ خیفی کہتی ہے۔ بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں، میت یا کوئی بھی ہو۔ ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو اخ عینی کہتے ہیں، اخ عینی، عین کے ساتھ۔ اور ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں الگ ہوتی ہے، باپ ایک ہوتا ہے دونوں کو، اس کو اخ الی کہتے ہیں، اخ الی، عین کے ساتھ۔ علیاتی بھی بولتے ہیں، الی بھی بولتے ہیں۔ اور ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ ماں کے شریکہ ہوتا ہے، ماں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، صرف میت کی ماں اور اس کی ماں ایک تھی، اس کو اخ خیفی کہتے ہیں۔ آٹھ عورتیں، بیٹی، بیٹے کی بیٹی، بیٹے کی بیٹی، ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پوتی، لیکن پوتی سے مراد ہوتا ہے الی آخر ہی، پڑپوتی بھی۔ بیٹے کی بیٹی، ایک ہوتی ہے بیٹی کی بیٹی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نواسی۔ نواسی مراد نہیں ہے، بیٹے کی بیٹی۔ دو، بیوی، زوجہ، ماں، کتنے ہو گئے؟ جدہ،
3 बहनें, कौन सी बहनें हैं? उख्त ऐनी, उख्त इल्ली, उख्त खीफी, 3 बहनें। जो 4 मर्द थे उनमें अख खीफी था सिर्फ, याद रखना ज़बिल फुरूज़ में अख खीफी, खीफी माँ की वजह से जो भाई बनता है। अख ऐनी और अख इल्ली जो है वो असबात से है, ज़बिल फुरूज़ से नहीं है। लेकिन बहनें तीनों ऐनी, इल्ली, खीफी, ये ज़बिल फुरूज़ से। तो कितनी हो गई औरतें? 8 हो गई। ये हैं ज़बिल फुरूज़। इसके बाद इनके अलावा, इन 12 लोगों के अलावा, 12 अफराद के अलावा वारिस असबात होते हैं, असबात। असबाब शुरू में 2 किस्म हैं। असबा नस्बी, नसब नून सीन बे, असबा नसबी, और असबा सबबी। असबा नस्बी उन रिश्तेदारों को कहते हैं जो नसब की वजह से, तबादुल तनासुल की वजह से मैयत का रिश्तेदार होता है। असबा नस्बी उन रिश्तेदारों को कहते हैं जो नसब की वजह से, यानी मैयत के तबादुल तनासुल की वजह से मैयत का रिश्तेदार होता है। असबा सबबी मौलल इताका और मौलल मुवालात को कहते हैं। बस ऐसा लिख दें, जिस ग़ुलाम को मौला आज़ाद करे उस ग़ुलाम का वारिस मौलल इताका कहलाता है। मोतिक को मौलल इताका कहते हैं। ये असबा होता है, लेकिन असबा सबबी, यहाँ कोई रिश्ता नहीं होता, तवालुद तनासुल नहीं होता, लेकिन मिल्क का वास्ता होता है, मौला मालिक होता है ग़ुलाम का, तो इसलिए ये असबा होता है। आज़ाद करदा ग़ुलाम के लिए जो उसका मालिक है मौला इताका होता है। और इसी तरह एक असबा सबबी मौलल मुवालात भी होता है, उसका ज़िक्र आएगा।
ذوی الفروز کے 12 افراد کے بعد اسبات ہیں، اور اسبا بنیادی طور پر ابتدائی طور پر 2 قسم ہیں، نسبی اور سببی۔ جن کی تفصیل میں نے بتا دی، نسبی اور سببی۔ اور نسبی کے پھر 3 قسم ہوتے ہیں، لکھ لیں یا آگے آئے گا، اس کی پوری ایک فصل آئے گی۔ اسبا نسبی 3 قسم ہے، تفصیل آئے گی، بس یہ لکھ دو، تفصیل آئندہ آئے گی۔ ان دو قسم کے رشتہ داروں کے بعد جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ اب وراثت میں ترتیب اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میت کے ترکہ سے ذوی الفروز کو ان کے حصے کے مطابق دیا جائے گا جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ لکھ لیں، یہ سب سے پہلے ذوی الفروز کو ان کے حصص کے مطابق میت کی ترکہ سے دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسبات کو دیا جائے گا۔ اسبات اسبا کی تعریف بھی یہی بنتی ہے کہ اسبا اس شخص کو کہتے ہیں جو ذوی الفروز سے بچ جانے والا ترکہ، ذوی الفروز سے بچ جانے والا ترکہ لے لیں، ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا، معین نہیں ہوتا، نصف ربع ثلث وغیرہ مقرر نہیں ہوتا۔ ذوی الفروز سے بچ جانے والا ترکہ وہ لے لے۔ اسبے کی تعریف، ہر وہ شخص جو ذوی الفروز سے بچ جانے والا ترکہ لے لے، اور اگر ذوی الفروز نہ ہوں، اگر میت کے وارثوں میں ذوی الفروز نہ ہوں تو میت کا سارا مال لے لے، میت کا سارا مال لے لے۔
مثلاً میت کا وارث صرف بیٹا ہے، ذوی الفروض میں